الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ قرآن حکیم کی اس چھوٹی سی مختصر سی سورت پہ کچھ عرض کیا تھا. اسی مناسبت سے اسی بات کو آگے بڑھانا ہے. بظاہر تو یہ ایک مختصر سی صورت ہے، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے 4 شرائط اور 4 اصول بیان فرمائے ہیں. یہ اتنے اہم ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ نازل نہ کیا جاتا اور صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی تو انسان کی کامیابی کے لیے یہ صورت ہی کافی تھی. ایک انسان جو کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور کامیابی کے لیے جو شرائط چاہیے وہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جمع فرما دیے، اور وہ 4 ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تو کچھ سرمایہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کے ساتھ تم نے تجارت کرنی ہے. جیسے ایک تاجر اپنی تجارت کا آغاز کرتا ہے تو اس میں سرمایہ ڈالتا ہے، پھر یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ نفع کمائے یا نقصان اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، زندگی، عقل و شعور، صلاحیتیں، استعداد عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم نے اب کمائی کرنی ہے، اور وہ کما کر تم نے آگے بھیجنا ہے. وہی تمہارے لیے جمع ہوتا رہے گا. اب تمہاری مرضی ہے تم نیکیاں کماؤ یا گناہ کماؤ. تمہاری مرضی ہے اچھائیاں جمع کرو یا برائیاں جمع کرو. تمہاری مرضی ہے اہل جنت کے راستے پہ چلو یا اہل جہنم کے راستے پہ چلو. تو اب وہ سرمایہ ہمارے پاس ہے اور اسی کو ہم خرچ کر رہے ہیں. کوئی نیکی میں خرچ کر رہا ہے تو کوئی برائی میں خرچ کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اس زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا قسم کھا کر، والعصر، زمانے کی قسم. جیسا گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، کئی معنی لکھی ہیں مفسرین کرام نے. زمانے کی قسم بطور گواہ کی پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس بات پر زمانہ گواہ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ پورا زمانہ، یعنی اس سے مراد تاریخ انسانی ہے کہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے. ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لو
کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں رہا ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ بچنے والے کون ہوں گے؟ ایسے کون ہیں جو خسارے سے بچ جائیں؟ ایسے کون ہوں گے جو نقصان اٹھانے سے بچ جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے 4 شرائط بیان فرمائی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے اور پھر ایمان لانے کے بعد اعمال صالح انجام دیے، وتواصوا بالحق، اور پھر دین حق کو جب ایمان قبول کر لیا، جب ایمان کو اپنے دل میں سجا لیا، بسا لیا، تو پھر اس ایمانی دعوت کو جو اس تک پہنچی ہے اس کو آگے پھیلانے میں لگ گئے، نیکیوں کا پرچار کرنا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کام میں لگ گئے۔ اور پھر چوتھی بات کہ جب وہ اس کام میں لگیں گے تو مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ وتواصوا بالصبر، تو ایسے حالات میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ 4 چیزیں، 4 شرطیں، 4 باتیں جس کے اندر پائی گئی وہ خسارے سے بچ گیا، وہ نقصان سے بچ گیا۔ سب سے پہلی چیز ایمان، جو بنیاد ہے، جسے ہم عقیدے کا نام دیتے ہیں، عقائد، عقیدہ۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ وہ عقائد جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں ان پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں اتار دینا اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اسے یقین کی طرح، حق الیقین کی طرح دل اور دماغ میں اتار دینا۔ جیسے توحید ہے، رسالت ہے، قرآن پاک کی صداقت ہے، روز قیامت اللہ کے حضور پیشی ہے، حساب و کتاب کا ہونا ہے، عذاب قبر ہے، یہ عقائد میں سے ہیں ساری باتیں، ان کا یقین کر لینا۔ اور پہلے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ ایک ہے صرف زبان سے کہہ دینا، اسے اسلام کہتے ہیں، اور دل میں اتارنا یہ الگ بات ہے، یقین کر لینا۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، زبان سے اظہار بھی ہو، دل کے اندر یقین کامل بھی ہو، وہ ایمان مکمل ہے۔ اور ہمارا آج حال یہ ہے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ہمیں خود بھی یقین نہیں ہوتا، آج وہ یقین کامل ہمیں حاصل نہیں ہے، دل میں اترا نہیں ہے ایمان ابھی تک ہمارے۔ تو ایک تو ان عقائد کو جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، پیغمبر اسلام نے دیے ہیں، ان کو دل و دماغ میں اتارنا، اور دوسری بات ساتھ اس کے دوسرا حصہ باطل عقائد، برے عقائد و نظریات، ان کا رد کرنا۔ یہ دونوں حصے ہوں گے تو تب ایمان کامل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسلامی عقائد کو تسلیم کر لیتا ہے، توحید پر ایمان لے آتا ہے، رسالت پر ایمان لے آتا ہے، قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کر لیتا ہے، قیامت کا یقین کر لیتا ہے، ان عقائد اسلامیہ کو وہ اپنا لیتا ہے، لیکن بتوں کی مذمت نہیں کرتا جو چھوڑ کر آیا ہے، ان باطل عقائد کا رد نہیں کرتا، تو مسلمان کیسے ہوگا؟ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا، یہود اسے اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، ورنہ یہ یعقوب علیہ السلام کی نظر تھی، انہوں نے اپنے لیے کہا تھا۔ ان کو لنگڑی کا درد ہوا تھا، تکلیف بہت شدت کی تھی،
انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، میں اپنی مرغوب اور محبوب اور پسندیدہ چیز خوراک کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے شفا عطا فرمائی اور ان کی پسندیدہ خوراک اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اب یہود کہنے لگے چونکہ ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی اور اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، لہٰذا ہم بھی نہیں کھاتے، ہمارے لیے حرام ہے، تو نہیں کھایا کرتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی علماء میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے، اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان لے آئے۔ تو جب ایمان لے آئے تو پھر بعد میں خیال آیا کہ یہاں تو اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، مسلمان تو روز ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے سے بھون بھون کر کھاتے ہیں، سالن بنا کر کھاتے ہیں، ہمارا دور ہوتا تو پلاؤ بن رہی ہیں، صوبتیں بن رہی ہیں، اور اونٹنی کا دودھ بڑے مزے سے پیا جا رہا ہے، جبکہ میں نے اتنا عرصہ مذہب یہودیت میں گزارا تو وہاں پر یہ چیزیں منع تھی، حرام تھی۔ اب قدرتی بات ہے جب ایک چیز انسان نے ساری زندگی نہ کھائی ہو تو اچانک اس کے لیے کھانا بھی ذرا عجیب لگتا ہے اسے۔ تو اس نے کہا کہ میں عقیدہ حلال کا رکھوں گا، کیونکہ مسلمان ہوں میں، اب عقیدہ حلال کا رکھوں گا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، اونٹنی کا دودھ حلال ہے، لیکن کھاؤں گا نہیں، نہ گوشت کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا، عقیدہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہیں، آپ کو معلوم ہو یا نو، ہمیں معلوم ہے، خرگوش حلال ہے، عقیدہ حلال کا رکھتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کھاتے نہیں ہیں ہم، کیونکہ کچھ لوگ نہیں کھاتے، وہ حرام سمجھتے ہیں تو ہم بھی نہیں کھاتے، عقیدہ ہمارا حلال کا ہے۔ انہوں نے بھی یہ سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ سجدہ تو اللہ کا کروں گا، مذمت بتوں کی بھی نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ان پر لعنت بھیجو پھر آ کر سجدہ کرو، کیونکہ کلمے کے دو حصے ہیں، نفی اور اثبات۔ لا الہ یہ نفی ہے، باطل عقائد کی نفی کرنی ہوگی، باطل نظریات کی نفی کرنی ہوگی، ان کو ٹھکرانا ہوگا، ان کی مذمت کرنی ہوگی، اس کے بعد الا اللہ کی ضرب لگا کر اثبات کرنا ہوگا۔ تو دونوں جز ہیں، دونوں حصے ہیں، کہ میں انہیں بھی برا نہیں کہتا، انہیں بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک راستہ اپنانا پڑے گا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک اختیار کرنا پڑے گا راستہ۔ تو ایمان، اور ایمان وہ عقائد جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان بنیادی عقائد کو دل اور دماغ کے اندر اتارنا۔ انبیاء علیہ السلام نے محنت اسی بات پر کی، ایمان کو اندر اتارا، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے راستے سے، رائے حق سے متزلزل نہ کر سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر، فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے جاؤ راتوں رات۔ اللہ کا حکم آ گیا، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے، پوری قوم ساتھ ہے، ماننے والے تو وہی ہیں، باقی تو سارے دشمن ہیں، فرعون اور فرعونی لشکر ہیں سارے وہاں پر، قبطی قوم ہے ساری۔ بنی اسرائیل وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وہی ماننے والے، وہی کلمہ پڑھنے والے، لے کر جا رہے ہیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اعلان کرا دیے چلو پیچھا کرنا ہے، پکڑنا ہے ان کو۔ فرعون کا لشکر بھی پیچھے چلا، بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے، اور فرعون جو لشکر لے کر چلا تھا اس کی تعداد 12 لاکھ سے زیادہ تھی، 12 لاکھ۔ اب وہ تیزی سے لشکر دوڑا ہوا آ رہا ہے فرعون کا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے فرعون کا لشکر گرد اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا آگے پانی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور پیچھے فرعونی لشکر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم مارے گئے، پکڑے گئے،
آگے پانی ہے، چھلانگ نہیں لگا سکتے، کون پار کرے گا سمندر؟ پیچھے فرعونی لشکر پہنچ گیا، اب ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، نکلنے کے لیے راستہ کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ ایمان بنایا جا رہا ہے، راستہ نہ ہو اور راستے بن جانے کا یقین ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ راستہ پہلے سے موجود ہے، وہ تو ایمان نہ ہوا نا، وہ تو موجود ہے۔ راستہ نہ ہو، ہر طرف راستہ بند نظر آ رہا ہو اور اس کے کھلنے کا، پیدا ہونے کا یقین کامل ہو، یہی ایمان ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ کیسے رب تعالیٰ راستہ دیں گے، راستہ ہے ہی نہیں، آگے پانی ہے، پیچھے لشکر ہے، ہم پیادہ ہیں، ہم پیدل ہیں، سواریاں نہیں، وہ گھوڑوں پہ ہیں، ہم نہتے ہیں، خالی ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ لشکر ہے، تلواروں سمیت ہے، نیزے خنجر ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، مسلح ہو کر آ رہے ہیں، وہ تو مرنے اور مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ چلے تھے۔ آپ کہتے ہیں راستہ ملے گا؟ فرمایا صبر تو کرو، دیکھو تو صحیح میرا رب کیسے راستے دیتے ہیں۔ جب یقین کامل تھا تو آپ بتائیں راستہ ملا کہ نہیں ملا؟ ایک راستے کا کہا تھا، کتنے راستے ملے؟ 12 راستے ملے، ایک کی بجائے 12 راستے اللہ نے دے دیے، بنی اسرائیل کو دکھا دیا کہ آؤ دیکھو میرے پیغمبر جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ بند راستے کھل جاتے ہیں، یقین کامل ہونا چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت فرمائی، صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں اور اس انداز سے تربیت فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں آئے، 313، حالت یہ ہے کہ کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کا لباس پورا مکمل نہیں، غربت کا عالم ہے، اور 313 افراد میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور لڑنے کے لیے کل تلواریں 6 ہیں، 6 یا 7 تلواریں، اور مقابلے پر 1000 کا مسلح لشکر ہے جو صبح و شام اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، صرف 7 تلواریں یا 6 تلواریں ہاتھ میں ہیں، اس عالم میں کھڑے ہیں، لیکن یقین کامل حاصل تھا کہ مدد تلواروں میں نہیں، طاقت اور قوت اسلحے میں نہیں، مدد وہ ہے جو اوپر سے آئے گی۔ یقین کامل تھا، ایک بھی وہاں سے واپس نہیں گیا۔ 313 میں سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک بھی بزدل نہیں پڑا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں میدان بدر میں، ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے محبوب کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی تھی، لکڑی، آپ نے فرمایا یہ لو۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے آپ نے کیا دیا، میں تو تلوار کا خواہش مند تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، آپ نے چھڑی دے دی، ہاتھ میں تھی آپ کے، اس نے آپ کے ہاتھ سے لی اور دوڑ پڑا لشکر کی طرف، جب چلانا شروع کیا تو وہ چھڑی چھڑی نہ رہی، تلوار بن گئی۔ اللہ نے اس لکڑی کو تلوار بنا دیا۔ جب یقین اتنا تھا کہ اللہ کے محبوب نے چھڑی دی ہے تو کام یہی کرے گی، اور وہ چھڑی تلوار بن گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات عریش میں گزاری، بدر کے میدان میں، پروردگار عالم کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے میرے رب، جو اتنی میں نے محنت کی ہے، آپ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، ختم نبوت کا تاج آپ نے مجھے پہنایا، دعوت و تبلیغ کے لیے مجھے مبعوث کیا، مجھے بھیجا قوم عرب کی طرف، اور پھر ان کے واسطے سے پورے عالم اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ میرے پروردگار محنت کرتا رہا، 13 سال مکہ میں محنت کی ہے، پھر مدینہ ہجرت کر کے آیا، دوسرا سال وہاں پہ ہے، اب 15واں سال ہے مجھے محنت کرتے کرتے۔ اے میرے پروردگار، اس 15 سال کا جو محنت کا جو ثمرہ تھا، اس محنت کے صلے میں جو کچھ میں نے حاصل کیا، وہ
وہ سارے کا سارا لے کر یہاں بدر میں آیا ہوں۔ اے میرے رب اگر یہ آج مٹ گئے تو اللہ تیرا نام مٹ جائے گا، اللہ مدد فرما دے۔ یقین کامل ہے۔ اب اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، ذرا احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ ایسے بلند کیے کہ آپ کے مبارک کندھوں پہ جو چادر تھی وہ گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ کھڑے ہیں، چادر اٹھا کر کندھوں پہ ڈالتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتے ہیں آقا بس کیجئے، اللہ نے سن لیا، مدد آ گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کہہ رہا ہے، وہ تو نبی نہیں ہے نا، لیکن یقین ہے نا، یقین کامل ہے۔ اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ کی دعا کو سن لیا گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ جب یقین ایسا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جبریل گھوڑے پہ سوار ہو کر بدر کی طرف چلو۔ 500 گھڑ سوار فرشتے میدان بدر کی طرف آئے۔ آج بھی وہ پہاڑیاں گواہ ہیں، پہاڑیوں کی ریت گواہ ہے، جن ریت کی پہاڑیوں پر وہ فرشتے اترے تھے۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب نے محنت فرمائی، اور ایسی محنت کہ ایک صحابی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب شہید ہونے لگتا ہے، بوقت شہادت جان جا رہی ہے، سب سے قیمتی چیز جان ہے ان کا انسان کے پاس، انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنی جان کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، تکلیف بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، جان میری بچ جائے، مکان بکتا ہے بک جائے، زیورات بکتے ہیں بیوی کے بک جائیں، زمین جائیداد بکتی ہے بک جائے، سب کچھ چلا جائے، جان بچ جائے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور وہ ایسے تربیت یافتہ اللہ کے محبوب کے کہ میدان جہاد میں لڑتے ہوئے جب وہ شہید ہونے لگتے ہیں تو ان کی زبان سے وائی کا لفظ نہیں نکلتا، آہ نہیں نکلتی، افسوس نہیں نکلتا، بچوں کے نام نہیں آتے زبان پر۔ وہ جان دیتے وقت کیا کہتا ہے کہ لوگوں فزت ورب الکعبہ، پروردگار عالم کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ یقین تھا، مرتے ہوئے بھی کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یقین کامل تھا تو سامنے جنت نظر آ رہی تھی۔ نظر آتی ہیں چیزیں دنیا میں بھی، نظر درود شریف پڑھنے سے بھی نظر آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سارے میدان جنگ میں جائیں گے تو آپ کو جنت نظر آئے گی۔ درود شریف جو کثرت سے پڑھتا ہے، فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم، جو حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں، مشہور شخصیت ہیں، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کا کہ میرے والد صاحب درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے، عالم تھے، ان سے پہلے ان کے درس ہوا کرتے تھے حرم میں۔ تو فرماتے ہیں جب وہ بیمار تھے اور آخری وقت تھا تو مجھے کہنے لگے بیٹا دیکھو سامنے کتنے خوبصورت باغ ہے، کتنا خوبصورت باغ ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، ایسا باغ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مکی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو کچھ نہیں تھا، گھر میں لیٹے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بیمار ہے نا تو اب دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے بیٹا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ باغ نظر آ رہا ہے، اے کاش کہ تم درود پڑھتے تمہیں بھی نظر آتا، اتنا کثرت سے درود پڑھتے تو آج تمہیں بھی نظر آتا۔ تو جنت کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کو تو ہر موقع پہ دکھا دیا اللہ رب العزت نے، کیونکہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ 13 سال تک مکی زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان پر محنت کی ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، عقائد کو ان کے دل کے اندر اتارا ہے، اور جب ایمان یقین بن کر ان کے دلوں میں اترا، ان کے دماغوں میں اتر گیا اور جم گیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت راستے سے ان کو نہ ہٹا سکی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو گناہ کی طرف مائل نہ کر سکی۔ ایک علاقے کی طرف اسلامی لشکر گیا، عیسائیوں کا علاقہ تھا، جب وہ لشکر وہاں جاتا ہے، اسلامی لشکر، مقابلہ ہوتا ہے، عیسائی شکست کھاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب شہر میں مسلمان فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں، سامنے بازار تھا تو بازار سے گزرنا تھا، تو انہوں نے ایک چال چلی،
یہ پرانا حرب ہے ان کا، آج بھی وہ آزما رہے ہیں، لیکن آج وہ کامیاب ہوتے نظر آتی ہیں، وہاں پر انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بنا کر سنوار کر بازار کی طرف بھیج دیا، مرد چھپ گئے، عورتیں بازار میں نکل آئیں، خوب بنی سنوری ہوئی، دکانوں پہ عورتیں کھڑی ہیں، کوئی گاہک کی صورت میں، کوئی دکاندار کی صورت میں۔ مقصود کیا تھا؟ آنے والے لشکر کو ورخلانا، ان کے دلوں کو بہلانا کہ جب وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ان کی وہ ساری قوت طاقت ختم ہو جائے گی جو ان کے پاس ہے۔ جو ہی اسلامی لشکر بازار میں داخل ہوا اور دیکھا عورتوں کو، امیر لشکر کی نظر پڑی، سمجھ گئے آزمائش آ گئی۔ انہوں نے فوراً اونچی آواز میں قرآن کی آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیغمبر حکم سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ امیر لشکر نے یہ آیت پڑھی، پورے لشکر نے نظر جھکا دی، بازار کراس کر گئے۔ کسی بھی صحابی نے اور کسی بھی تابعی نے جو اس لشکر میں تھے، جو سپاہی تھے، جو فوجی تھے، کسی نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا میرے سامنے مرد کھڑا ہے یا عورت کھڑی ہے۔ یہ ایمانی قوت تھی ان کے اندر، آج وہ ہے ہمارے اندر۔ نظروں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ایک نسخہ بتاؤں آپ کو، بزرگوں نے لکھا ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات ہوتی ہیں، کچھ مواقع ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک موقع وہ بھی ہے کہ جب انسان کو گناہ کا موقع مل رہا ہو، گناہ کا موقع مل رہا ہے انسان کو، اور وہ اس گناہ سے صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کا خوف دل میں لا کر، تو فرمایا یہ وہ موقع ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ جو آسان سا ٹوٹکا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنا، بد نظری چونکہ گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے حکم دیا نظروں کو جھکانے کا، موقع مل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے نظر اٹھا کر، لیکن آپ خوف خدا دل میں لا کر نظر جھکا دیتے ہیں، تو یہ موقع ہے اللہ سے کچھ مانگ لیا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور خصوصاً دکاندار حضرات کے لیے، یہ بیچارے بڑی مشکل میں ہیں، میں ایسے نہیں کہتا یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، انسان ہے، اس وقت بڑی مشکل میں ہے، نظروں کو بچانا بڑا مشکل ہے ان کے لیے، اپنے آپ کو بچانا۔ بس اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت نصیب فرمائے، ورنہ اس وقت شاید ہی کوئی اتنا مضبوط ہو جو اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہاں اللہ کی مدد ساتھ ہو تو بچ سکتا ہے۔ تو میں اکثر دکاندار حضرات سے کہا کرتا ہوں، ایک شعر ان کو بتایا کرتا ہوں کہ اپنی دکانوں پر لگا لیں، جب بھی خاتون سامنے آئے تو پھر پہلے شعر پہ نظر ڈال دیا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ بتایا کہ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، ہم ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، ہم ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ یہ لکھ کر اپنے سامنے لٹکا دیں، جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو فوراً اس پہ نظر ڈال دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بچا لیں گے، نظروں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان پر محنت کی گئی، اسے دلوں کے اندر اتارا گیا، انبیاء علیہ السلام نے اس پر محنت کی اور ایسے ان کے دلوں میں اتارا، یقین بن کر دلوں میں اترا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو خرید نہ سکی، ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، قسم کھا کر فرماتی ہیں، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے اس بات پر کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ دیکھ لو، فرعون خسارے میں، قارون خسارے میں، نمرود خسارے میں، ابو جہل خسارے میں، ابو لہب خسارے میں، ولید بن مغیرہ خسارے میں، گو کہ ان میں سردار تھے، ان میں بادشاہ تھے، مالدار تھے، سب کچھ ان کو میسر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خسارے میں رہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کہ چار چیزیں دیکھ لیں ان کے پاس نہیں تھی، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، سب سے پہلی چیز۔ تو پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے پہلی شرط فرمایا کہ وہ ایمان ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچ گئے جو ایمان لے آئے، جن کے پاس ایمان ہے۔
اور ایمان ہی بنیاد ہے، عقیدہ ہی بنیاد ہے، باقی اعمال تو بعد میں ہیں۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوئی تو پھر سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ابو جہل حج بھی کیا کرتا تھا، حاجی بھی تھا، عمرہ بھی کیا کرتا تھا، روزانہ دن کا آغاز بیت اللہ کے طواف سے کیا کرتا تھا، اور شام کو رخصت بھی طواف سے ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آج صبح گڈ مارننگ اور شام کو گڈ نائٹ لکھتے ہیں، تو اس کی مارننگ طواف سے ہوتی تھی اور اس کی نائٹ کا آغاز بھی طواف سے ہوتا تھا۔ دن کو بھی طواف کیا کرتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، لیکن عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اس کا حج بھی ضائع گیا، اس کے عمرے بھی ضائع گئے، اس کے طواف بھی ضائع چلے گئے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے ایمان کو، کہ اس کی شاخیں، اس کے پتے اگر ہرے ہیں، اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ تب ہوگا جب تنا ہوگا اور جڑیں مضبوط ہوں گی۔ اگر درخت کی جڑ ہی کاٹ دی جائے تو پھر نہ پتے لہلائیں گے وہاں پر، نہ کوئی سبزہ ہوگا، نہ ہریالی ہوگی، نہ پھل ہوگا، نہ پھول ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں تب فائدہ مند ہوں گی جب اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ تو جڑ ایمان کو قرار دیا گیا، اور پھر باقی اعمال وہ اس کی زینت ہے، وہ پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اور پھل پھول ہیں، اور باقی اعمال ہیں۔ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے عقیدہ، پہلے ایمان، اسی پر محنت، اور انبیاء علیہ السلام نے اسی پر محنت کی ہے۔ مکی زندگی دیکھیں، مکی زندگی میں سود حرام نہیں ہوا، مکی زندگی میں روزے کا حکم نہیں آیا، مکی زندگی میں زکوٰۃ کی تفصیلات کا حکم نہیں آیا۔ زکوٰۃ تھی لیکن حد مقرر نہیں تھی، جتنی دے دی بس دے دی۔ اس طریقے سے باقی احکام ہے، حج ہے، یہ سارے بعد میں احکام آتے رہے۔ شراب حرام ہوئی ہے، یہ بعد میں ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں، مدنی زندگی میں۔ مکی زندگی کا ساری کی ساری محنتوں کا مرکز اور محور انسانی قلوب تھے، دلوں پر محنت، تاکہ یہ ایمان سے لبریز ہو جائے، منور ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی تربیت کے لیے سورۃ مزمل کو نازل فرمایا، اور سورۃ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کیا دیے کہ اپنی تربیت کرو، اور تربیت کا آغاز اس میں فرمایا کہ رات کو جاگو، مصلی پہ قیام کیا کرو، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جایا کرو، آدھی رات سے کچھ زیادہ جتنا ٹھہر سکتے ہو، ورتل القرآن، اس میں قرآن پڑھو۔ حالانکہ اس وقت قرآن تو تھوڑا نازل ہوا تھا، پورا قرآن تو نازل ہی ہوا تھا، اب ساری رات ہی پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں؟ فرمایا بار بار پڑھو، بس پڑھتے رہو، ایمان مضبوط ہو جائے، دل کے اندر بات اتر جائے، عقیدہ بن جائے۔ اگر کوئی مار رہا ہے تو مارتا رہے، کوئی سزا دیتا ہے سزا دیتا رہے، بس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دینا، لڑنے والے کے ساتھ لڑنا نہیں، صبر کرنا ہے۔ یہ مکی زندگی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط جسم کے مالک تھے، کمزور نہیں تھے، لوہار تھے پیشے کے لحاظ سے۔ اب آپ جانتے ہیں جو اتنا بڑا ہتھوڑا صبح و شام چلاتا ہو، کیا وہ کمزور ہوگا؟ ہم جیسوں کو تو پکڑ کر ایسے پھینک دے گا، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اس کے۔ وہ لوہار کا کام کرتا تھا، مشینی دور نہیں تھا، سارا کام ہاتھ سے، لوہا کوٹنا، لوہے سے چیزیں بنانا۔ لیکن اس کو پکڑ کر لائے کفار، انگارے جلائے گئے، لال انگارے بچھائے گئے، خباب کا کرتا اتارا گیا اور اٹھا کر انگاروں پر لٹا دیا گیا، چمڑا ان کا جل گیا، خون اور چربی نکلتی رہی جسم سے، اس سے وہ آگ کے انگارے بجھے۔ تو کیا اس میں طاقت نہیں تھی؟ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے وہاں پر؟ دو چار لات مکے مار کر اپنے آپ کو چھڑا لیتے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، مقابلہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہونا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور جب ایمان بن گیا تو پھر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اب اٹھاؤ تلوار اور میدان میں آؤ۔ کیونکہ جب یقین دل میں اتر چکا ہے کہ اب مدد اور نصرت وہ اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس اللہ کی مدد ہوگی، نصرت ہوگی۔
اور جس کے پاس اللہ کی مدد نصرت نہیں ہوگی وہ لشکر ہونے کے باوجود بھی ناکام ہوگا۔ پھر دکھا دیا انہوں نے، اور ایسا دکھایا کہ خالد بن ولید میدان جنگ میں کھڑے ہیں، سامنے ایک جرنیل آتا ہے، خالد سوال کرتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص چیز ہے، شیشی ہاتھ میں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا زہر ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا ایک قطرہ منہ میں چلا جائے انسان فوراً تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا اگر مجھے شکست ہوگی تو میں پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یہ بزدلی کی علامت ہے، خودکشی کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ جب ہار جاتی ہے نا پھر یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر ہمیں ہار ہو گئی نا، آپ سے ہم ہار گئے، بس پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ خالد نے فرمایا کہ دکھاؤ مجھے ذرا، میں بھی دیکھوں یہ زہر کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی خیال کرنا، ایک قطرہ اندر چلا جائے انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، اور یہ ساری شیشی میں پورے لشکر کے لیے کافی ہے۔ اگر پانی میں گھول کر پلا دی جائے سارا لشکر ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ دکھائی شیشی۔ اس نے کہا زہر کے اندر قوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ موت ہے۔ اس نے کہا کوئی موت نہیں، یحیی و یمیت وہ ذات ہے، اور یہی چیز تم سیکھ کر آئے ہیں، تمہیں سکھانے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موت اور زندگی شیشی میں نہیں، موت اور زندگی کسی اور کے اختیار اور ہاتھ میں نہیں، موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ یہی ہماری تربیت کی گئی ہے اور اللہ کے محبوب نے یہی ہمیں سکھایا ہے۔ اس نے کہا پھر چکھ کر دیکھ لو، ابھی پتہ چلے گا۔ اس نے کہا چکھنا کیا ہوتا ہے؟ میں شیشی خالی کر کے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شیشی کو منہ سے لگایا، ساری پی لی۔ اب اس کا رنگ جرنیل کا ایک آتا ہے دوسرے جاتا ہے کہ ابھی خالد گھوڑے سے گرا، ابھی خالد گھوڑے سے گرا، لیکن خالد گھوڑے سے نہیں گرا، اور خالد نے وہ علاقہ اسی شام کو فتح کر لیا۔ دکھا دیا کہ موت و حیات کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ یقین کامل تھا، یہی وہ ایمان تھا جو ایمان اللہ کے محبوب نے بنایا تھا۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہمارے اندر ایسا ایمان ہے، کہ ہمارے اندر اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہے جیسا ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں خسارے میں ہے سارے انسان مگر وہ جو ایمان لایا۔ جس کے پاس ایمان ہے اور وہ یقین کی حد تک ہے، مضبوط ہے، دل میں اترا ہوا ہے، ایسا شخص ناکام نہیں ہوگا۔ اور 3 صفات آگے اور بیان کی ہیں، زندگی باقی تو ان پر بات ہوگی۔